میرے ایمانی بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ارباب علم و دانش اور مسجد حاضہ کے باشعور غیور نمازیوں اور برادران وطن، عزیز طلبہ، نوجوان ہم سفر ساتھیوں، دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت قیمتی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارا سوچنا اور تصور کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں کہ بندہ ان کو گن نہیں سکتا۔ لئن شکرتم، بس یہاں بات ختم ہو جاتی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کریں، لیکن ان میں ایک ایسی نعمت ہے جو سب سے قیمتی نعمت ہے، اس کو وقت کہتے ہیں۔ وقت بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ جو یہ وقت دنیا کے اندر ہمیں ملا ہے، اس وقت کا گزر جانا، ہر ایک پل کا گزرنا، اگر اللہ کے لیے گزارا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزارا، اللہ کی مان کر گزارا، اللہ کی منشا کے مطابق گزارا، تو یہ وقت قیمتی ہے۔ اور اگر یہی وقت ہم نے ضائع کیا تو ہم نے دنیا کے اندر اتنا بڑا خسارہ کیا ہے کہ اس کی بھرپائی نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کا تعارف کروایا، فرمایا دنیا متاع قلیل، بہت مختصر سی ہے، بہت تھوڑی ہے، اتنی تھوڑی کہ نہ ہم اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، نہ گمان کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نصیحت کیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامیاب آدمی وہی ہے، عقل مند آدمی وہی ہے، اور بہترین آدمی وہی ہے کہ جو اس دنیا کے اندر رہ کر اپنی موت کو یاد کرے۔ وہ اپنے دل کے اندر، اپنے من کے اندر، اپنی زندگی کے اندر چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جاگتے سوتے اس بات کا خیال رکھے کہ مجھے مرنا ہے اور مجھے تو کسی کے سامنے جانا ہے، مجھے تو اس کی تیاری کرنی ہے۔ دنیا میں ہر شے کی تیاری کی جاتی ہے، ہر شے کی تیاری، گھر بنانے کی تیاری، شادی رشتے کی تیاری، گھر بار کی تیاری، کاروبار کی تیاری، مدرسہ مسجد بنانے کی تیاری، سیاست الیکشن کی تیاری، جرگے کچہری کی تیاری۔ لیکن ان سب تیاریوں کو انسان اس لیے کرتا ہے کہ اس کو بظاہر ان سب چیزوں کا نفع اور نقصان دکھتا ہے۔ کسی آدمی کے اوپر کیس ہو جائے، اس نے وکیل ہائر کیا، اور وہ وکیل سب سے پہلے یہ بات کہتا ہے کہ عدالت میں جج کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے گواہان کو لانا پڑے گا، ڈھونڈنا پڑے گا، تیاری کرنی پڑے گی۔ اس لیے کہ بظاہر اس چیز کو ہمارے اندر اس بات کا پتہ ہے ہمیں کہ یہ جو عدالت کے اندر ہم نے اگر کوئی جھوٹا گواہ پیش کیا، اگر ہم نے کسی پر مقدمہ دائر کیا تو ہم وہاں اس کے خلاف جرم ثابت نہ کر سکے تو ہمیں تو سزا ہو جائے گی، توہین عدالت کی سزا، عدالت کے وقت کو برباد کرنے کی سزا۔ یہ سب چیزیں ذہن میں انسان کو ہوتی ہیں، تو
تو وہ ہر اس لمحے کی تیاری کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو نفع اور نقصان پتہ ہے۔ لیکن انسان اتنا غافل ہے کہ جس نے مرنا ہے، جس نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے، اس دنیا کو پسے پشت ڈال دینا ہے، پتہ بھی ہے ہماری اولادیں، ہمارے بھائی، ہر ایک ہم سے بے وفائی کر کے ہمیں چھوڑ دے گا اور مٹی تلے دبا دیا جائے گا، اس کی تیاری کیوں نہیں کی جاتی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا کہ میں اس طرح سمجھتا ہوں کہ جب ایک طرف نماز پڑھ کر سلام پھیرتا ہوں تو دل میں یہ گمان ہوتا ہے کہ دوسری طرف شاید سلام پھیر سکوں گا یا نہیں۔ بول کون رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات میں کسی نبی کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کو دنیا سے جانا ہے یا دنیا میں رہنا ہے۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے، وقت جب دنیا سے موت کا آیا، وقت دنیا میں ختم ہوا تو جب اسرائیل آئے، لے گئے اللہ کا پیغام دے کر، چلتے ہیں۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، یا رسول اللہ، اللہ بذات خود یہ بات کہتے ہیں کہ اگر رہنا چاہتے ہو تو رہو، لیکن اللہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ نبی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سلام پھیر سکوں گا یا نہیں پھیر سکوں گا۔ بزرگوں میں ایک شخصیت گزری ہیں، بڑے کامل ولی کامل، حضرت بابا فرید الدین عطار رحمہ اللہ، عطر کی دکان کرتے تھے، عطر فروش تھے۔ کوئی اللہ والا آیا اور اس نے جب عطر کی دکان دیکھی تو دکان دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تو مرے گا کیسے، تیری روح کیسے قبض ہوگی؟ چونکہ جوان تھے، غصہ آیا، کہنے لگے جیسے تو مرے گا ویسے میں بھی مر جاؤں گا۔ کہا نہیں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب تیرا روح قبض ہوگا تو ایک عطر کی شیشی سے نکلے گا، دوسری میں، تیسری میں، یہ تو اس دکان کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ نکلے گا کیسے، یہ اللہ کے یہاں پہنچے گا کیسے؟ تو انہوں نے کہا جب جیسے تیرا روح نکلے گا ویسے میرا بھی نکل جائے گا۔ تو انہوں نے کہا اچھا، مجھے اور آپ کو اپنے آپ کے ساتھ مجھے لگاتا ہے، میں بتاتا ہوں کیسے مرتے ہیں۔ تو وہ فرمانے لگے کہ وہ بزرگ لیٹے اور اپنے اوپر چادر ڈالی اور کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، انتقال ہو گیا۔ بول کے کہہ رہے ہیں یہ دیکھو ایسے مرا جاتا ہے۔ تو حضرت عطار رحمہ اللہ نے ان کی موت کو جب دیکھا تو ان کے اوپر اتنی ہیبت طاری ہوئی کہ ایسے بھی اللہ والے ہوتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو یہ بتا کے کہیں کہ میں یہ مر رہا ہوں، مجھے دیکھ کیسے مرا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، وہ وجہ ہے اللہ کی ملاقات اور اللہ کی محبت کا شوق۔ انسان دنیا میں پیسہ کماتا ہے، مال کماتا ہے، گھر بار بناتا ہے، ہر چیز کرتا ہے، بنیادیں رکھتا ہے مضبوط کہ بھائی میری آنے والی نسل ہے، اس کے بچے ہیں، اس کو گھر بنانا ہے، پھر اس گھر کو نئے ڈیزائن پر، نئے نقشے پر تعمیر کرنا، اس کو خوبصورت رنگ روغن کرنا، اس کو اچھی کھڑکیاں لگانا، اچھے پردے، اچھی میٹنگ کرنا، اس لیے کہ دنیا میں دیکھنے والا کہیں یہ نہ کہے کہ یار اس کا گھر اچھا نہیں ہے۔ اور رہنا کتنے عرصہ ہے؟ 50-60 سال۔ اور وقت کیسے گزرے گا؟ انسان اندازہ لگائے۔ میں اپنی جگہ ہر روز یہ سوچتا ہوں یار کل جمعہ پڑھایا تھا، آج پھر آ گیا، اور پتہ ہی نہیں چلتا، ادھر سے جو ہے جمعرات آ جاتی ہے، دوسرے دن جمعہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ بات انسان ہم اس بات کو سمجھیں کہ یہ وقت کتنی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اور قرب قیامت کی نشانیاں نمودار ہو رہی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ایک درخت کی جو ہے
پہ جو ہے تعارف کروایا گیا، اس کی پہچان جو ہے کروائی گئی۔ عرب کے اندر وہ درخت ہوتا ہے جہاں کھجور کا درخت ہے، اس کو جو ہے مسلمانوں کا درخت کہا جاتا ہے، اور ایک درخت ہے جو یہاں بیری کا درخت ہوتا ہے، بالکل اسی طرح کا ہوتا ہے، اس کو جو ہے یہود کا درخت کہا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا قرب قیامت کے نزدیک وہ درخت عام ہوں گے اور ان کے پیچھے یہود چھپیں گے، اور درختوں کے پیچھے جب یہ یہود چھپیں گے تو یہ درخت گواہی دیں گے کہ ہمارے پیچھے یہود ہیں، آؤ ان کو مارو، ان کو قتل کرو۔ یہ قیامت کی علامات میں سے بڑی علامت ہے۔ اور جو ہے اسرائیل کے آنے والے جو ہے یہ جو گزرے ماضی قریب کے ایام، ان میں یہ باتیں سننے کو آئی کہ جو ہے یہود ان درخت کو لگا رہے ہیں، اس لیے کہ جب ان کو مارا جائے گا وہ درختوں کے پیچھے چھپیں گے، اور جو یہ درخت ہوگا یہ درخت ان کا پتہ نہیں بتائے گا، یہ قرب قیامت کے بالکل قریب ہونے کی علامات ہیں۔ اب انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں مرنا نہیں ہے، اب پتہ نہیں قیامت کب آئے گی، یہ زمین آسمان جو ہے اڑا دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے۔ قرآن نے کہا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاؤ گے تم دیکھو گے فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اس طرح پتہ چلے گا جیسے آسمان پر دروازے کھلے ہوئے ہیں، اس کو توڑ دیا جائے گا، اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ، ان پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا۔ فَكَانَتْ سَرَابًا، ایسا محسوس ہوگا جیسے وہ ریگستان کے اندر پانی میں چمکتا ہوا ریت نظر آتا ہے۔ یہ سب چیزیں ہونے والی ہیں، اور اس کے پیچھے انسان کے گزارے ہوئے لمحات ہیں، وقت ہے۔ انسان اس وقت کو جتنا قیمتی بنائے گا انسان اتنا کامیاب ہوگا۔ ہمارے مشائخین میں سے حضرت مولانا عمر پالن پوری رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا کہ حجام آیا اور اس نے آ کر انہوں نے کہا میرے سر کے بال کاٹ دے، اور ٹوپی اتار کر 5-7 منٹ انتظار کرتے رہے۔ جب 5 سے 7 منٹ بعد آیا اور اتنا غصہ کیا، آنسو آگے، کہا اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے میرے یہ 5 سے 7 منٹ ضائع کر دیے، اس لیے کہ اس 5-7 منٹ میں کچھ لکھ لیتا، پڑھ لیتا، اللہ کے ہاں درجات میرے بلند ہو جاتے، میں جو ہے تسبیحات کر لیتا، تو نے گوا دیا۔ جو ہے انصاف کے ساتھ درد دل رکھنے والے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں 24 گھنٹوں میں کتنا وقت ہمارا فضول ضائع ہو رہا ہے، باتوں میں، غیبتوں میں، بہتان میں، طنز میں، کردار کشی کرنے میں۔ اس کا ایک ایک سیکنڈ کا حساب دینا ہے اللہ کے ہاں۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، قرآن نے کہا ذالک یوم الحق، یہ دن سچا ہے، آنے والا ہے، کوئی کلام نہیں کر پائے گا، کوئی بات نہیں کر پائے گا اللہ کے سامنے، کوئی کھڑا نہیں ہو پائے گا اللہ کے سامنے، اور بات بھی کرے گا تو ٹھیک ٹھیک سچی بات، کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا، کوئی بات اللہ کے سامنے انکار نہیں کر سکتا، کوئی بندہ اللہ کے سامنے اپنا عذر نہیں پیش کر سکتا کہ ہمیں بتانے والا، اللہ کا تعارف کروانے والا نہیں آیا تھا۔ جب انسان اس بات کو یہ کہے گا کہ دنیا کے اندر مجھے اللہ کا تعارف کروانے والا کوئی نہیں تھا، تو اللہ پوچھے گا تم نے یہ آسمان دیکھا تھا اتنا بڑا جس کے نیچے کوئی ستون نہیں ہے، یہ درخت دیکھے، یہ پھل، یہ زمین، تم کیا کہتے ہو زمین کے اندر جب دانا بوتے ہیں تو یہ زمین اس سے جو ہے غلہ دیتی ہے، اس جو ہے زمین کے اندر دانے کو محفوظ کون رکھتا تھا، اس کو پھاڑتا کون تھا، اس کو بڑا کون کرتا ہے، اس کو محفوظ کون کرتا ہے، اس کے ساتھ پھر جو ہے وہ اناج کون لگاتا تھا، یہ سب چیزیں اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ کے تم یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو کہ دنیا کے اندر اللہ نہیں ہے، اللہ کی ذات نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہونا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا الدنیا لعب و لہو،
ایک کھیل ہے دنیا، تماشا ہے دنیا، ایک خواب ہے دنیا، یہ چلتے ہوئے خوبصورت سانپ کی مانند ہے، اس کی طرف ہاتھ کرو گے یہ ڈسے گا۔ دنیا کو اتنا کماؤ کہ جتنا اس کے اندر رہنا ہے، اور آخرت کو اتنا کماؤ، اتنا بناؤ کہ جتنا آخرت کے اندر رہنا ہے۔ اور دنیا کے اندر رہنے والا 60-70 سال، اور آخرت کا ایک دن 50,000 سال کا۔ ایک دن موت نہیں ہے، منتقلی نہیں ہے، بچ نہیں سکتے، چھپ نہیں سکتے۔ اور سب سے کم درجے کا عذاب، اس کو آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں، اس کو آگ کی پگڑی پہنا دی جائے، اس کو آگ کا لباس پہنا دیا جائے۔ عورت ہے تو اس کے سر پر آگ کا دوپٹہ رکھ دیا جائے، گھر آگ کا بناؤ، چھت فرش چارپائی آگ کی، اور جو ہے اس کو لٹا دو اس کے اوپر۔ یہ ادنا عذاب ہے۔ اور جو کامیاب ہو گئے، ان للمتقین مفازا، کون لوگ کامیاب ہوئے؟ جو تقوی والے ہیں۔ اور تقوی اس کو کہتے ہیں کہ جب تم کسی چیز پر قادر ہو، جب تمہارے سامنے حرام ڈھیروں کا ڈھیر آ رہا ہو، جب تمہارے سامنے گناہ کے مواقع میسر ہوں، جب تمہیں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، تو اپنے دل کو اللہ کے خوف سے اس چیز سے روک دیا جائے۔ اس کو کہا جاتا ہے ان للمتقین مفازا۔ یہ کامیاب ہے۔ کامیابی کیا ہے؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھے ہوئے، اور پوچھا سادے سے دیہاتی صحابی، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنت میں انگور ملیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ملیں گے۔ تو سادہ تھا، دیہاتی گاؤں کا تھا، انہوں نے سوچا یہی گوشہ ہوگا جتنا ہمارے ہاں جو ہے انگور کا گوشہ ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا اتنا نہیں، ایک کوا، ایک ہفتہ نہیں، 15 دن نہیں، بلکہ 1 مہینہ سیدھا اپنی مسافت میں اڑتا رہے، اور اس کا اختتام 1 مہینے پر جا کے جہاں ہوگا، ایک انگور کا گوشہ اتنا بڑا ہوگا، اور اس کا ایک دانہ یہاں جو ہے جو سب سے بڑے قد کا دمبا یا بکرا ہوتا ہے اس کے برابر ہوگا۔ یہ کامیابی ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اللہ کے لیے اپنے دل کے اندر خوف رکھا، موت کا ڈر تھا۔ ایک دن اعلان کر دیا جائے گا فوت ہو گئے، سننے والا کہے گا انا للہ و انا الیہ راجعون، مر گئے، جو ہے جنازے پر رش ہے، کفنانے میں 2-4 آدمی ہیں، اور دفنانے کے بعد قبر پر کوئی نہیں ہے، مٹی ڈال رہے ہیں۔ ڈال کون رہا ہے؟ اپنے ڈال رہے ہیں، بھائی ڈال رہا ہے، بیٹا بہن، بھائی ڈال رہا ہے، بیٹا جو ہے اس کے بچے ڈال رہے ہیں، اپنے حقیقی رشتہ دار ڈال رہے ہیں، اور وہ اس لیے مٹی نہیں ڈال رہے ہیں بلکہ ثواب سمجھ کر ڈال رہے ہیں۔ آج مٹی سے ڈر رہا ہے، کپڑے خراب ہو جائیں گے، دھول لگ جائے گی، جو ہے پریس ٹوٹ جائے گی، داغ پڑ جائیں گے۔ آج منو مٹی کے نیچے ڈال دیا گیا، دیواریں پتھر کی، تختے پتھر کے، سب چیزیں کر دی گئیں۔ آج پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک قبر کے اوپر لکھا ہوا تھا کتبے پہ، ہمیں یہ وہم تھا، ہمیں یہ بڑا گمان تھا کہ دنیا کے اندر میں بہت اہم تھا، اور اس کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ کل ہم آپ جیسے تھے، چلتے پھرتے تھے، گاڑیوں والے تھے، بنگلے والے تھے، اور کل تم ہم جیسے ہو جاؤ گے، ہڈیاں ہوں گی۔ کفن جو ہے 1,000 والا، 5,000 والا، مہنگے سے مہنگا جو ہے لباس پہننے والے کا، غریب کا کفن ایک جیسا، ایک جو ہے مربع میں گھر بنانے والا، جھونپڑی والا، قبر کا سائز ایک جیسا، بینک بیلنس والا، مزدوری کرنے والا،
جو ہے اس کا حساب ایک جیسا، قبر کچی، گھر کچا، اصل والا گھر کچا ہے، اور جو ہے انسان کو یہ خبر نہیں ہوتی کہ اس کا یہ دن آخری ہے، اذان آخری ہے، یہ جو لمحہ گزر گیا، یہ 15 منٹ جو بات کرتے بیان کرتے جو میرے گزرے ہیں، یہ واپس نہیں آ سکتے۔ دنیا کے اندر انسان کتنا ہی کوشش کر لے واپس نہیں آ سکتے۔ موت صرف بیمار کے لیے نہیں ہے، موت جو ہے صحت مند والوں کے لیے بھی ہے، غریب کے لیے نہیں بلکہ امیر کی بھی موت ہے، پیسے والے کی بھی موت ہے، جو ہے بادشاہ، وزیر، مشیر، صدر کی بھی موت ہے، سب برابر کے پڑے ہوئے ہیں، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا۔ جب لاد چلے گا بنجارا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، زمین تقسیم، گھر تقسیم، وراثت تقسیم، گھر بار تقسیم بھول جائیں گے، یاد رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ دنیا لعب و لہو، کھیل تماشا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو زہر دیا گیا، اور زہر دینے کے بعد حکیم کو لایا، اور حکیم نے جب ان کی آنکھیں دیکھی، اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے آنکھیں بند کی ہوئی تھیں، اور حکیم نے کہا اب ان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، زہر اثر کر گیا خون میں۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے زور سے آنکھیں کھولی، اور آنکھیں کھول کر کہا جو ہے زہر دینے والے کی عمر کا کوئی زندگی کا کوئی پتہ نہیں، بلکہ ٹھیک ٹھاک کی بھی زندگی کا کوئی پتہ نہیں، اچھے بھلے کا بھی کوئی پتہ نہیں۔ بیٹھا ہوا موت آ گئی۔ یہ انتظار نہیں ہے کہ 50 سال کا ہو کے مرے گا، نہیں، جوان بھی مرتے ہیں۔ دنیا میں آنے کی ترتیب تو رکھی ہے اللہ نے، جو ہے دادا آیا، پھر باپ آیا، پھر بیٹا آیا، پھر پوتا آیا، یہاں سے واپسی کی کوئی جو ہے ترتیب نہیں ہے۔ دادا باپ جو ہے، دادا اس کا باپ اور اپنا باپ وہیں ہے، پوتے کو اٹھا کے دفن کر دیا۔ کوئی ترتیب نہیں ہے دنیا سے جانے کی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نے مرنا ہے، سب کو موت ہے، سب نے اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے موت کا جب وقت قریب آیا، اور بیٹے کو کہا کہ مجھے گود سے نیچے رکھو، بیٹے نے گود میں رکھا ہوا تھا، تو بیٹے نے ان کی گردن اٹھائی اور پاؤں کی پنڈلی پر رکھی، تو غصے سے کہا تجھے پتہ نہیں ہے میں نے زمین پر رکھنے کو کہا۔ تو جب عمر بن عبدالعزیز نے ان کو زمین پر جو ہے، عبداللہ بن عمر نے جب زمین پر رکھا، تو اپنا چہرہ زمین پر رگڑ کر کہنے لگے اے خطاب کے بیٹے عمر، اگر تجھے تیرے رب نے معاف نہ کیا تو تیرے جیسا بدقسمت اور بد نصیب اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ کون ہے؟ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا عمر فی الجنہ، جنت ان کے لیے ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موت کا وقت قریب ہوا، ان کی بیوی رونے لگی، کہا رو مت، یہ تو جو ہے عاشق کا معشوق کے ساتھ ملنا ہے، محب کا محبوب کے ساتھ ملنا ہے۔ دنیا سے مرنے والا جو اللہ کی محبت دل میں رکھتا ہے، جس کو اللہ کے ساتھ ملاقات کا شوق ہوتا ہے، جس کو اللہ اور اس کے رسول سے ملنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت بلال نے کہا یہ بات یاد رکھو، مجھے انبیاء سے، سردار انبیاء سے، صحابہ سے میری ملاقات ہونے والی ہے۔ تو موت تو ایک تحفہ ہے ایمان والے کے لیے، بشرطے کہ دنیا کے اندر رہ کر اس کی تیاری کی جائے۔ تو ہمارے ہاں موت کی تیاری نہیں کی جاتی، ہمارے ہاں شادی کی تیاری ہوتی ہے، نکاح کی تیاری ہوتی ہے، جو ہے فضول کاموں کی تیاری ہوتی ہے، مرنے کے بعد ختم کی بھی تیاری ہوتی ہے، مہمانوں کے کھانے کی بھی تیاری ہوتی ہے، اور اس میں بھی دو طبقے ہیں، ایک جو ہے وی آئی پی طبقہ، اس کے لیے الگ سے انتظام، اور ایک جو ہے مسکین کم درجے کا طبقہ، اس کے لیے الگ سے انتظام۔ لیکن موت کا کسی کو پتہ نہیں ہے، ادھر سے جنازہ دفنایا، ادھر سے کھانے آ گئے، ادھر سے دکان کا، ادھر سے راشن کی لسٹ آ گئی، ادھر سے لکڑیاں کاٹنے لگ گئے، ادھر سے گھر بار میں سامان، صفائی، تعزیت والے مہمان آ رہے ہیں۔ لیکن مرنے والے کو دفن کرنے کے بعد کسی کو یاد نہیں ہے کہ مجھے بھی مرنا ہے، مجھے بھی جانا ہے۔ اس کے بعد
اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ، سال گزرا تو خیال آ جاتا ہے ہمیں جناب اب جو ہے قبر بھی پکی کرنی ہے، اور اب تو ایک ماشاءاللہ ایک نیا دور آ گیا، اب تو قبر بھی جو ہے وہ بھی ایک نئے ٹرینڈ میں آ گئی، جو ہے تراشا ہوا پتھر لگانا ہے، سیمنٹ والی بنانی ہے، ماربل لگانا ہے، ٹائل لگانی ہے۔ اب یہ خیال آ گیا ہمیں۔ ایمان والے بھائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبرستان کو اس طرح رکھو کہ وہاں سے گزرنے والے کا دل کانپ جائے کہ یہاں مجھے رہنا ہے، اس کے اندر رہنا ہے، سانپ اور بچھو ہیں۔ زمین صبح صبح جو ہے جب انسان مرتا ہے تو پہلی قبر کی آواز یہ ہوتی ہے تیرا آنا مبارک ہو، تو دنیا میں چلنے والوں میں سب سے اچھا تھا، آج تو دیکھے گا میں تیرے ساتھ کیسا معاملہ کرتی ہوں۔ فرمایا جو ہے قبر کو تا حد نظر کشادہ کر دیا جاتا ہے، اور گناہگار کے لیے کہتی ہے تیرا آنا نا مبارک، تو دنیا میں چلنے والا سب سے بد نصیب، تو میرے اوپر قدم رکھتا تھا، برا لگتا تھا، اب تو میرے بیچ آ گیا، اب تجھے بتاتی ہوں کہ میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہوں۔ حدیث نبوی میں حضور نے یوں ہاتھ ان کو جوڑا اور فرمایا جب وہ قبر دباتی ہے تو دائیں بائیں کی پسلیاں آپس میں ایسے جو ہے چلی جاتی ہیں۔ حساب پکی کچی قبر کا نہیں ہے، باہر سے ماربل لگا ہے، باہر سے بڑا جو ہے کتبہ لگا دیا، فلاں تاریخ ولادت انتقال کی تاریخ، اور اچھا ماربل لگ گیا، اس کے اندر کیا ہونے والا ہے، اندر کیا کمایا ہے، اس کو دیکھنا ہے۔ کائنات کی سب سے پاکیزہ عورت، سب سے عزت مآب، نبی کی لخت جگر حضرت فاطمہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوتا ہے، اور حضرت فاطمہ حضور جو ہے اپنے شوہر حضرت جرار سے کہتی ہیں، علی ابن ابی طالب سے، کہ میرا انتقال ہو جائے کسی کو نہیں بلانا، مجھے زندگی میں کسی نے نہیں دیکھا ہے غیر محرم نے، تاکہ مرنے کے بعد بھی میرا جنازہ کوئی غیر محرم نہ دیکھے۔ یہ تعلیم اسلام ہے، یہ نبی کے گھر کا پیغام تھا۔ یہ نہیں کہ لباس لگاؤ اس میں جسم نظر آئے، سر پہ دوپٹہ بھی نہ ہو، بازار میں بغیر محرم کے گھوم جاؤ۔ اور جب انتقال ہوا تو حضرت علی، حضرت حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، 3 لوگ تھے جنازہ اٹھانے والے۔ حدیث مبارکہ میں آیا حضرت اب جو ہے ابو ذر غفاری اتفاقاً آئے اور انہوں نے جنازے کو کندھا دیا۔ لوگوں کو صبح پتا چلا کہ حضرت فاطمہ انتقال کر گئی، اور حضرت ابو ذر غفاری نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا ہے قبر تجھے پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ نبی کی لخت جگر ہے، علی کی جو ہے بیوی ہے، جنت کے سرداروں کی ماں ہے۔ تو قبر سے آواز آئی یہاں نسب نہیں دیکھے جاتے، یہاں رشتے نہیں دیکھے جاتے، یہاں کوئی چیز نہیں دیکھی جاتی۔ یہ حضرت فاطمہ کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے پیغام تھا۔ حضرت فاطمہ تو جنت کی عورتوں کے سردار ہے، جب جو ہے میدان جو ہے پل صراط سے گزریں گی تو حدیث میں آیا اللہ کا حکم آئے گا کسی نبی کو بھی نبی علیہ السلام کے بغیر نظر اٹھا کر دیکھنا کا جو ہے حکم نہیں ہوگا، اجازت نہیں ہوگی جب تک وہ جو ہے پل صراط کے پل کو پار نہ کر جائیں۔ یہ تو وہ خاتون ہے، لیکن کہا یہ گیا یہاں رشتے نہیں دیکھے جاتے، یہاں حسب و نسب نہیں دیکھا جاتا، یہاں اعمال دیکھے جاتے ہیں، کون کتنا کر کے آیا، کون کس قدر دنیا میں رب کو راضی کر کے آیا، کس نے اللہ کے لیے ایک جو ہے دن گزارا ایمان کے ساتھ۔ میں اور آپ اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے یہ بات کہیں، کیا ہم نے زندگی میں ایک نماز ایسی پڑھی ہے کہ جس میں ہمارا یہ گمان ہو کہ یہ زندگی کی آخری نماز ہے؟ کبھی نہیں، اس لیے کہ دنیا کے ساتھ جی لگا ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ عبرت کی جا ہے، اس لیے عبرت ہے کہ جب انتقال ہو جائے مہینہ کوئی گھر میں لاش نہیں رکھ سکتا، اور اگر قبر ٹوٹ جائے تو اس کی بدبو کے ساتھ کوئی اس جگہ پر جانا پسند نہ کرے۔ یہ عبرت ہے۔ یہ خوبصورت بدن، یہ خوبصورت چہرے، یہ خوبصورت آنکھیں، یہ مٹی کا ڈھیر بن جائیں گی۔
اللہ کی قسم اگر کسی نے یہ جو ہے تجربہ کوئی دل کرتا، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں جس حال میں ان کو دیکھ رہا ہوں، اگر میں دعا کروں کہ ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے تو یہ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ جائیں، یہ قبرستان میں مردے کو نہ دفنائیں۔ اور اگر اتفاق سے کوئی قبر کھول کر دیکھے سانپ بچو کا گھر ہے، ایک ایک بچو دنیا میں گدھے اور خچر کی مقدار کا، ایک اژدہا ڈسے گا 7 ہاتھ زمین میں اور پونچھ مارے گا 70 ہاتھ زمین میں، پھر سر سے پکڑ کر وہ اپنے منہ کے ساتھ باہر کھینچ کر نکالے گا۔ یہ کوئی زیادتی نہیں ہے، ظلم نہیں ہے، جزاء وفاقا، بدلہ اللہ نے دیا، بدلہ کہ انہم کانوا لا یرجون حسابا، ہم نے اللہ کے حساب سے انکار کیا۔ وکذبوا بآیاتنا، کذب اللہ کے قرآن کو جھٹلایا اور جھٹلایا، انکار کیا۔ جب کہا جاتا تھا مرنا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، ہم کہتے تھے مرنے کے بعد دیکھیں گے، جب مر جائیں گے تب دیکھیں گے۔ کس نے دیکھا؟ آج تک کون دیکھا؟ ہمارے باپ چلے گئے، دادا چلے گئے، یہ تو نبی علیہ السلام کو بھی کفار کہا کرتے تھے۔ تو میرے ایمانی بھائیو، وقت تھوڑا سا ہے، زندگی بہت مختصر ہے، قلیل وقت ہے، یہ کھیل اور تماشا دنیا ہے، کوئی جو ہے اس کے ساتھ اس کے اندر نہیں رہے گا، اتنا ہی رہنا ہے، اس کے اندر اتنی جی لگانا ہے، اس کو اتنا ہی کمانا ہے جتنا اس کے اندر رہنا ہے۔ آخرت کی تیاری کریں، قبر کی تیاری کریں، آخرت کو بنائیں، اللہ کا خوف دل میں پیدا کریں۔ کسی بھی کام میں ہوں، تجارت میں، مزدوری میں، نوکری میں، جاب پر، کہیں بھی ہو، دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خیال ہونا چاہیے کہ جو عمل میں کر رہا ہوں اس کا جواب مجھے اللہ کو دینا ہے۔ اور سونے سے پہلے اپنے دن کے سارے کاموں پر ایک نظر دوڑا کر انسان دیکھے کون سا کام وہ کیا ہے کہ جو اللہ کی ناراضگی کا جو ہے باعث بنے گا، اس پر توبہ کریں اور پھر سو جائیں، اور جو اللہ کے جو ہے راضی کرنے پر کام کیا ہے اس پر اللہ کا شکر کریں، اے اللہ تیرے ہی فضل سے یہ کام ہوا ہے، اور نہ جانے سوئے گا کون اور پھر کس کی صبح ہونے والی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لوگ سوئے ہوئے ہوں گے اور موت ان کو پکڑ لے گی، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آج ہیں کل نہیں ہے، آج جو ہے اس جمعے میں کون ہے اگلے میں نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنی زندگی کو قیمتی بنائیں، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، آخرت کو، اللہ کو جو ہے اس کی یاد کو، رسول اللہ کی اتباع میں زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔